پھر اس کے بعد ایک اعتراض یہ ہوتا ہے، آج اعتراض تو نہیں، البتہ ایک چیز آج کل ہونا شروع ہو گئی ہے کہ ذوالجناح کی جو شبی ہے اگر وہ مر جائے تو اس کے غسل، کفن، دفن بہت سارے لوگ دیکھیے اس طرح سے آج کل کرنے لگے ہیں، اور ایسا بھی ہونے لگا ہے کہ ظاہر ہے کہ بہت سی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذوالجناح کو گولی مار کر ختم بھی کیا گیا اس طرح سے، اور کہیں بعض علاقوں کے اندر زہر بھی دیا گیا دشمنان اہل بیت کی طرف سے۔ تو پہلے تو اس پہ آپ کو فتویٰ دکھا دیا جائے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی کا، کہ یہ سوال ان سے پوچھا گیا ہے کہ ذوالجناح کی شبی کے مر جانے کے بعد اس کے غسل و کفن و دفن کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب، اگر یہ کام اس نیت سے کیا جائے کہ اللہ کی طرف سے شریعت میں اس کا حکم وارد ہوا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ اور بدعت ہے۔ ایسا کوئی حکم تو نہیں کہ کسی جانور کو غسل، کفن، دفن دیا جائے، لیکن اگر یہ کام جیسے دفن کرنا وغیرہ کی طرف اشارہ ہے، اگر یہ کام فقط شبی ذوالجناح کے عرف عام میں احترام اور اس کے متعلق لوگوں کے جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں پھر کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ، کتنے لوگوں نے اس کام کو کیا ہے کہ ذوالجناح کو غسل، کفن، دفن کیا ہو؟ ایک آدھ جگہ کسی علاقے کے اندر ہوا ہے، اور میں اپنے الفاظ میں کہوں گا، میں جو بڑا ناراض ہوں ان مومنین سے، یعنی بلکہ ان احمق مومنین سے، کہ پوری دنیا میں اس کی ویڈیوز بنا بنا کے ایسی تشہیر کی گویا ساری شیعہ قوم جو ہے یہ کام کرتی، یعنی ابھی کسی کے دماغ میں نہیں بھی آئے تو آپ کی تشہیر سے یہ بات جاہل افراد کے اندر پیدا ہونے لگے گی کہ ایک آدھ کچھ لوگوں نے اپنی کم علمی، جہالت کی وجہ سے ایسا کیا بھی ہے، تو بھی اس کو تشہیر نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اگر یہ جتنے بھی ہمارے معترضین جو ہے فیس بک اور اس کے اوپر کام کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ اس فیس بک کی خیالی دنیا سے باہر آئیں اور تبلیغ ان علاقوں کے اندر جہاں پر یہ کام ہو رہے ہیں وہاں جا کر علم کی تبلیغ کریں، ان کے لیول علمی بڑھائیں لوگوں کا، اور نہ کہ فیس بک پہ بیٹھے ہوئے کہیں آپ نے دیکھا ہوگا جانا اس طرح کی چیز آتی نیچے لوگ گالیاں لکھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی سادہ لوگ مومنین ہیں، غریب علاقوں، گاؤں دیہات کے رہنے والے ہیں، کسی فقہی مسئلے سے اگر لا علم ہوں تو انہیں گالیاں دینے کے بجائے انہیں جاہل، احمق، لعنت، ملامت، مردود، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ان کو کہی جاتی ہیں۔ انتہائی شرمناک کام، کسی غلط فہمی کی وجہ سے، مسئلے کی لا علمی کی وجہ سے ان کو اس کی تشہیر کرنا، ایسا تاثر دینا کہ ساری قوم شیعہ ایسا کام کرتی ہے، نہیں، یہ غلط۔ اور دفن کرنا تو ایک لحاظ سے اچھی چیز بھی ہے، یعنی اگر دفن نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، وہ ذوالجناح کہیں معاذاللہ کوڑے کے ڈھیر کے اوپر کہیں پڑا ہوا نظر آئے گا، سارے اغیار آپ پر ہنسیں گے، کل تک اس کا بڑا آپ احترام کرتے تھے اور آج آپ نے یہاں پہ ڈالا ہوا ہے اس کو۔ تو بہرحال دفن، غسل کفن کا کوئی حکم نہیں ہے، لیکن دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ بہت سے لوگ دیکھیے علماء کے ساتھ جہاں علم نہیں پھیلا ہے نا، وہ علم پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علماء کے ساتھ مشکل ہو جاتی، علامہ صفدر حسین صاحب نجفی، ان کے پاس کچھ لوگ پہنچ گئے کہ آئیے وہ ذوالجناح کی نماز جنازہ پڑھانی۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ ذوالجناح کی نماز جنازہ، اچھا لوگ سمجھنے کو تیار نہیں، بڑی مشکل سے کوئی توریا ووریا کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی ذوالجناح شہید ہوا ہے نا، تو مرا تو نہیں ہے، شہید ہوا ہے، اور شہید کی نماز جنازہ ہوتی نہیں، بڑی مشکل سے قائل کر کے انہیں واپس بھیجا کہ بھائی ایسا کوئی نماز جنازہ وغیرہ کا اس لحاظ سے حکم نہیں۔ تو بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے، تو لوگوں کے علمی لیول کو بلند کرنے کی وہ کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ذوالجناح کے نیچے سے بچوں کو کیوں گزارا جاتا ہے؟ دیکھیے روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ بچے ذوالجناح کی ٹانگوں سے لپٹ جایا کرتے تھے، اور رخصتی امام حسین علیہ السلام جب خیموں سے ہو رہی تھی تو حضرت سکینہ کا ذوالجناح کی ٹانگوں سے لپٹنا یہ روایتوں کے اندر آیا ہے۔ ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا تھا، امام کی ایڑ لگانے کے باوجود بھی اس نے امام کو متوجہ کیا کہ مولا کوئی مجھے روک رہا ہے، اور اس کے بعد امام نے نظر جھکا کے دیکھا تو سکینہ ذوالجناح کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی۔ تو بچوں کی خاص ذوالجناح کے ساتھ ایک ایفیلیشن ہوتی ہے، ایک ان کے ساتھ ایک دلی وابستگی ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے تک ذوالجناح سے ایک انسیت رکھتے ہیں۔ تو والدین اگر خیر و برکت کی نیت سے کوئی کام کریں، کوئی شریعت میں حکم تو نہیں، اور یہ سوال بھی مراجع سے پوچھا گیا، آیت اللہ حافظ بشیر نجفی سے سوال پوچھا گیا، بعض لوگ ذوالجناح کے نیچے سے گزرتے ہیں، خصوصاً خواتین اپنے بچوں کو اس کے نیچے سے گزارتی ہیں، اس عقیدے کے ساتھ کہ ذوالجناح کے نیچے سے گزرنے سے مریض کو شفا ملتی، اس عمل کی کیا حقیقت ہے؟ امام حسین کی مصیبت سے اس کا کیا ربط ہے؟ جواب، اگر یہ کام اس نیت سے نہ کیا جائے کہ اس کا شریعت نے حکم دیا ہے تو کوئی حرج نہیں،
اگر ہم اس عمل سے امام حسین کی عظمت کا اقرار اور ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے امام حسین کی محبت کے اللہ کے حضور وسیلہ بنا کر بچوں کو ذوالجناح کے نیچے سے گزارتے ہیں اور اللہ سے اس کے روشن مستقبل اور بیماریوں سے شفا کی امید رکھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. باقاعدہ ان کی جو شاعر حسینیہ کے نام سے کتاب ہے اس کے اندر بھی صفحہ 290 اور 291 کے اوپر یہ فتویٰ موجود ہے. تو لوگوں کا عقیدے سے کوئی شرک کہنا اور ٹھیک ہے لوگوں کا ایک عمل ہے, کوئی واجبات میں سے بھی نہیں ہے, کوئی اس کو حرام بھی نہیں کہا جا سکتا, لوگوں کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جو حرام کی حد تک نہیں, تو اس لحاظ سے اس میں کوئی حرج نہیں اگر کوئی ایسا کر بھی رہا ہے, لیکن کرنا بھی کوئی ضروری نہیں. تو دیکھیے یہ کوئی اسی طرح سے لوگ تبرکن مثلا تابوت کے نیچے سے نکل رہے ہوتے ہیں اور توقع یہ کرتے کہ شاید اس میں کوئی برکت آ جائے, ہمیں شفا مل جائے, ہمیں کوئی برکت نصیب ہو جائے. تو اب یہ کوئی عام گھوڑا نہیں ہے, جس طریقے سے علماء کہتے ہیں کہ عام اونٹنی حضرت صالح کی جو اونٹنی تھی جس کا قرآن میں تذکرہ آیا وہ اسی وجہ سے کہ یہ اس کی اب ایک خاص نسبت ہو گئی. ناقہ صالح کی جو مثال قرآن نے دی ہے اسی دی ہے کہ خبردار خدا کی ان نشانیوں کو, ان جانوروں کو عام جانوروں پہ قیاس نہ کرو, عام جانوروں پہ قیاس نہ کرو. جب بھی قرآن نے اس کو ناقۃ اللہ بھی کہا ہے, ابھی عام ناقہ نہیں رہا, اب یہ ناقۃ اللہ بن گیا. تو ابھی عام گھوڑا نہیں رہا, یہ منسوب ہو کر ایک احترام کے قابل ہو گیا ہے. جیسے قرآن کا آپ کو میں نے بتایا کہ جزدان, اسی طریقے سے غلاف کعبہ بھی عام کپڑا نہیں رہا ہے, اب یہ متبرک ہو گیا ہے. ذریعہ امام حسین علیہ السلام جب ایران کے اندر تیار ہو رہی تھی تو لوگ روزانہ اس کی زیارت کو بھی جاتے تھے, اس کو چومتے بھی تھے. ابھی تو وہاں جا کر قبر مطہر پر لگی بھی نہیں ہے, صرف منسوب ہوئی ہے, تب بھی اس کا ایک احترام آ گیا تھا. تو اسی طریقے سے بہت ہم لوگوں کو چیز کرنی چاہیے کہ اس کی طرف زبان اعتراض کو دراز نہ کریں. اچھا, جیسے کہ ابھی کچھ چیزیں البتہ ایسی ہیں شبیہ ذوالجناح کے سلسلے میں جو قابل اعتراض ہیں, ان کی اصلاح کرنا البتہ ضروری, لیکن یہ بہت زیادہ ابھی بھی نہیں ہوتی. کچھ علاقوں میں جہاں بہت کم علم ہے لوگوں کو, وہاں پر کچھ افراد اس قسم کے کام کرتے ہیں, لیکن ہے غلط. مثلا شبیہ ذوالجناح کو سجدہ کرنا حرام ہے, گناہ ہے, اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہو نہیں سکتا. اسی طرح سے اگرچہ اسے حرام تو نہیں کہا جا سکتا, لیکن ایک عبث ہے, ایک بیکار, ایک لحاظ سے ویسا, یعنی علماء نے اس کو کوئی ریکمینڈ نہیں کیا اس کام کو کہ ذوالجناح کا اکثر لوگ جھوٹا کھاتے ہیں, اس کی کوئی ضرورت نہیں. البتہ اس کو حرام بھی نہیں کہا جا سکتا, حرام تو نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کی کوئی اگر البتہ یہ کہ اس کی وہی توہین مذہب وغیرہ کا ایک سبب ہونے لگے, لیکن اتنی بڑی تعداد کے اندر اول تو کتنے لوگ, میں نے تو آج تک کبھی کسی کو نہیں دیکھا, صرف سنا ہے کہ چند لوگ ایسا کرتے ہیں. جیسے سنا ہے, صرف سنی سنائی بات بھی بعض اوقات ہو جاتی کہ معاذ اللہ کچھ لوگ ذوالجناح کی لید تبرک کے طور پر کھاتے ہیں, لیکن کہیں دیکھنے میں نہیں آتا, صرف سنی سنائی ٹائپ کی باتیں ہیں جس پہ ہم پوری اس کو اوپر اپلائی نہیں کر سکتے, نہ ان باتوں کو کوئی شہرت دینی چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مثلا ذوالجناح کو دفن کرنا تو صحیح ہے, لیکن اس کا مزار ٹائپ کا بنا دینا یہ غلط ہے. اس کی کوئی البتہ حرام تو نہیں کہیں گے کہ قبر اونچی کر کے بنا دی, لیکن بہرحال یہ کہ یہ کوئی اچھا عمل نہیں سمجھا جائے گا. بس ایک زمین میں دفن کرنا صحیح تھا, اس کا کوئی مزار بنا دینا اور یہ کوئی ریکمینڈڈ نہیں ہے اسلام کے اندر. یا ایسی آج کل شغل کے طور پہ بہت سے لوگ مثلا تمام شہر کے ذوالجناح کو جمع کر کے ان کی دعوت کرنا, یہ اس کی کوئی تک نہیں ہے, اس کے کوئی فلسفہ نہیں ہے, اس سے کوئی لوگوں کے نگاہ میں کوئی مظلومیت کا کوئی عنصر نہیں آئے گا. تو بہرحال اس کی کوئی وہ ضرورت نہیں. تو بہرحال کچھ اس لحاظ سے اعتراضات والی اس کے اوپر چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے اس طرح سے پیش کی. اب مجھے پتہ نہیں, مجھے ایک شعر نظر آیا تھا, یہ بھی پتہ نہیں کہ میر انیس کا ہے بھی یا نہیں, کہ حامی ہے کون سب کا حیات و ممات میں, کس کی ثنا ہے سورہ والعادیات میں. گھوڑے کی شان کے اندر سورہ ہے نا, اور جو جہاد کے گھوڑے ہوتے ہیں تو ذوالجناح جہادی کا تو گھوڑا تھا امام حسین کا, اور جہاد کے اندر بھی کام آیا, تو اس کی طرف بھی ایک اشارہ شاعر نے کیا. اچھا, اب
ایک اور چیز اس کے اندر خاص طور پر بات ہو جائے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی کہاں آیا ہے کہ ذوالجناح جو ہے کون سی حدیث کے اندر آیا ہے کہ اس کا جو ہے وہ احترام کیا جائے. تو دیکھیے آیت اللہ شبیری زنجانی نے بھی فرمایا کہ شاعر اور رسومات کی بجاوری کے لیے کسی روایت کا موجود ہونا ضروری نہیں. ہر جائز عمل میں تعظیم شاعر مستحب. کوئی ضروری نہیں کہ ان کے لیے کوئی حدیث موجود ہو. ویسے بہت سی روایات کے اندر ایک چیز آئی کہ جو گھوڑا ہے اس کی پیشانی میں سعادت ہوتی اور اس کے جسم کے اوپر گھوڑے کے جسم پر ہاتھ پھیرنے کا بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی ہاتھ پھیرنے کی کیا ضرورت ہے. الگ سے بھی چاہے نہ بھی ہو ذوالجناح والے مسئلے کا نہیں, گھوڑے کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیرنا یہ بھی روایت کے اندر پسندیدہ عمل سمجھا گیا. تو بہرحال علماء کو بھی آپ نے اس لحاظ سے کرتے دیکھا ہے.